سندباد کی کہانیاں۔ اس کتاب میں مختلف عنوانات پر کہانیاں موجود ہیں اور اسی طرح مختلف عنوانات پہ جو کہانیاں ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں، اور آخر میں دیکھیں مشکل الفاظ اس کے معنی بھی دیے ہیں۔ چونکہ اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں تمام کہانیوں میں، تو اس میں جو تھوڑے بہت تھے وہ یہاں پہ دے دیے گئے ہیں۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے سندباد کی ذہانت۔ ترابی جلدی سے کھانا لگا دو، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، سندباد نے بلند آواز میں کہا۔ ترابی اس سے کافی دور تھا، وہ دونوں عرصے پر کھڑے تھے۔ ابھی لگاتا ہوں استاد محترم، ترابی نے بھی بلند آواز میں کہا اور باورچی خانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں عرصے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آسمان پر چمک رہا تھا، خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سندباد عرصے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ ترابی جا کر باورچی خانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سندباد نے اپنے گلے میں لٹکی دوربین بائنوکولر آنکھوں سے لگائی اور سمندر کا دور دور تک جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے بحری قزاقوں کا ایک جہاز نظر آیا۔ اس جہاز میں 8-10 قزاق موجود تھے۔ انہوں نے کالے لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر کالی نقابیں لگا رکھی تھیں۔ آخر ان قزاقوں کا جہاز کس طرف جا رہا تھا؟ سندباد نے سوچا۔ قزاقوں کا جہاز بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ سندباد نے سوچا کہ وہ لوگ کسی جہاز کو لوٹ کر آ رہے ہیں یا کسی کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت ترابی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ذرا اپنی دوربین آنکھوں سے لگاؤ، سندباد نے اس سے کہا۔ جی اچھا، کہہ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ ادھر ادھر دیکھو، کوئی اہم بات نظر آ رہی ہے؟ سندباد نے کہا۔ ترابی چونکہ اس کا شاگرد تھا، اس لیے اکثر وہ ترابی کو اس طرح کے امتحانات لیتا رہتا تھا۔ کچھ جہاز جا رہے ہیں استاد محترم، ادھر ادھر۔ ترابی نے کہا، ذرا اور غور کرو، سندباد بولا۔ اوہ، ایک جہاز میں تو بحری قزاق دکھائی دے رہے ہیں، ترابی نے چونک کر بولا۔ ہاں، اب تم صحیح بات سمجھے، سندباد نے کہا۔ سمندر میں ان کا ہونا تو خطرناک ہے۔ ہاں، ہے تو خطرناک، کہیں یہ ہم لوگوں کو لوٹنے نہ آ جائیں۔ اپنی بڑی فکر ہے، سندباد دھیرے سے ہنسا۔ جی، کیا مطلب؟ ترابی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سندباد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر بولا، میرے ہونہار شاگرد، یاد رکھو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کیا کرو۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا، ترابی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دیکھو ترابی، وہی انسان عظیم ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، برے وقت میں دوسروں کے کام آئے، سندباد نے سمجھایا۔ آپ نے درست کہا استاد محترم، ترابی بولا۔ اب ہمیں یہ سوچتا ہے نہیں ہوگا، سوچنا ہے کہ کس طرح ان قزاقوں کا خاتمہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کسی کو لوٹ کر جا رہے ہیں یا پھر کسی کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سندباد بولا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا استاد محترم، ہمیں ہر حال میں انہیں ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے استاد محترم؟ ہم ان قزاقوں سے بچ کر نہیں بھاگیں گے، بلکہ ہمیں اب انہیں ہر حال میں ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہے تو سمندر میں سفر کرنے والوں کی جان اور مال کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ نہ جانے کتنے بے گناہ لوگ
لوگوں کو قتل کریں گے۔ سندباد نے کہا، آپ کی بات درست ہے جناب۔ ترابی بولا، دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ سندباد نے کہا اور اپنی آنکھوں سے دوربین لگا لی۔ وہ سمندر میں تیرنے والے جہازوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر ایک مسافر بردار جہاز پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس جہاز کی طرف جانا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد سے قزاقوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس نے دوربین گلے میں لٹکائی اور اسطول کے پاس آ گیا۔ اس نے بادبانوں کی ترتیب بدلی تو جہاز مڑ کر اس مسافر بردار جہاز کی طرف جانے لگا۔ بالآخر وہ لوگ اس جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ سندباد نے چیخ کر کہا، مجھے کپتان سے بات کرنی ہے۔ ذرا دیر بعد اس جہاز کا کپتان سامنے آ گیا اور وہ بھی چیخ کر بولا، میں ہوں کپتان، کہو کیا کہنا ہے۔ میں سندباد ہوں۔ اس نے تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ کیا تم ہمارے جہاز پر آ سکتے ہو؟ کپتان خوش ہو کر بولا، ہاں ضرور۔ سندباد اپنے جہاز کو ان کے جہاز کے قریب لے گیا اور پھر رسی کی ایک سیڑھی کے ذریعے اس جہاز پر چڑھ گیا۔ خوش آمدید سندباد، کپتان نے اس سے گرم جوشی کے ساتھ کپتان نے یہاں سے نہیں ہوگا، کپتان کے بعد نے ہٹ جائے گا۔ کپتان اس سے گرم جوشی کے ساتھ ملنے لگا۔ پھر وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کپتان نے ایک ملازم کو اس کے لیے قہوہ لانے کا کہا اور سندباد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں اب بولو، کیسے آنا ہوا؟ سندباد نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، ان قزاقوں کا سمندر میں رہنا خطرناک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں۔ تمہارا خیال اچھا ہے، کپتان بولا۔ تو پھر ان کی طرف چلیں۔ سندباد نے کہا، نہیں، کیا مطلب؟ میں نے کچھ اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم ان قزاقوں کے آس پاس ہی رہیں گے۔ اس دوران میں اپنا تیز رفتار کبوتر اور پیغام اپنے دوسرے جہازوں کی طرف بھیجوں گا۔ اس جہاز میں 50 سپاہی سفر کر رہے ہیں۔ اگر ان کی طاقت بھی ہمیں مل جائے تو قزاق کسی صورت بچ نہیں سکیں گے۔ کپتان بولا، یہ تو اچھا خیال ہے۔ وہ جہاز کب تک ہمارے پاس پہنچ جائے گا؟ سندباد نے پوچھا۔ کل تک، اس نے جواب دیا۔ بہت خوب، سندباد بولا۔ دراصل ہمارے پاس صرف عملے کے کچھ آدمی ہیں اور ہم ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں جہاز کی کچھ خرابیوں کو درست کروانا ہے، اس کے بعد ہم مسافر لے کر جائیں گے، کپتان نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم کبوتر کو روانہ کر دو، سندباد بولا۔ کپتان نے ایک رکا لکھا اور اسے ایک کبوتر کے پیر میں باندھ کر اڑا دیا۔ یہاں اس سے 2 دفعہ آ رہا ہے، 1 دفعہ آنا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی پرنٹنگ مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کپتان نے ایک رکا لکھا اور ایک کبوتر کے پیر میں باندھ کر اسے اڑا دیا۔ کبوتر تیز رفتاری سے اڑتا ہوا شمال کی طرف چلا گیا۔ دونوں جہازوں کے افراد نے قزاقوں کے جہاز پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ بالآخر اگلے روز کپتان کا دوسرا جہاز آ گیا۔ اس نے اس جہاز پر موجود سپاہیوں سے کہا، دراصل تم لوگ جنگ کے ماہر ہوتے ہو، اس لیے تمہیں میں نے بلایا ہے۔ میں زحمت کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ تم تو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو۔ سپہ سالار نے اس سے کہا، اگر ہم دوسروں کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ ہمارا بادشاہ بھی ہماری اس کارکردگی سے خوش ہوگا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم قزاقوں کے جہاز کی طرف چلتے ہیں، کپتان بولا۔ ہاں ضرور، سپہ سالار بولا۔ ذرا دیر بعد وہ تینوں جہاز قزاقوں کے جہاز کی طرف تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ کافی دیر بعد وہ لوگ قزاقوں کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری طرف قزاق خوش تھے کہ شکار خود ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اس دوران سپاہی چھپ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر قزاقوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ فرار ہو جائیں گے۔ قزاقوں کا جہاز سندباد کے جہاز کے قریب آ گیا۔
قزاقوں کے سردار نے سندباد سے کہا، کہاں جا رہا ہے یہ قافلہ؟ ہم ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، سندباد نے جواب دیا۔ اب تم لوگ اسی وقت جا سکتے ہو کہ جب سارا مال و دولت ہمیں دے دو۔ سردار مکاری سے ہنسا۔ ہمیں جانے دو، سندباد نے مظلوم بننے کی اداکاری کی۔ چلو ان سب کو گھیر لو، سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تب سندباد نے دیکھا کہ ان کی تعداد 20 سے زائد تھی۔ ان قزاقوں نے جلدی جلدی دوسرے جہازوں پر رسیاں اور سیڑھیاں پھینکیں اور آنن فانن ان کے ذریعے سارے جہازوں میں پھیل گئے۔ اسی وقت چھپے ہوئے سپاہی نکل آئے اور انہوں نے قزاقوں پر بھرپور حملے شروع کر دیے۔ قزاق اس طرح کی صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ وہ سپاہیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور مارے گئے۔ سپہ سالار نے کپتان اور سندباد سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ قزاق مارے گئے۔ بے شک خدا نے ہم سے یہ نیک کام لیا، کپتان بولا۔ پھر اس نے سندباد کی طرف دیکھ کر کہا، سندباد، میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھیں کہ تم بہادر اور ذہین انسان ہو۔ آج میں نے تمہاری یہ صلاحیتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ سب خدا کی مہربانیاں ہیں مجھ پر۔ سندباد نے عاجزی سے کہا۔ ذرا دیر بعد سارے قزاقوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دی گئیں۔ پھر سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد سندباد ان سے رخصت ہو کر اپنے جہاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کو کہانی کیسی لگی؟